Khan. Uh, Today I taking the review Sir Ken Robinson TEDx talk for the topic of the learning revolution. First of all, I give my review in English, then the convert in Urdu. English review. Introduction to talk. Ken Robinson. Ken Robinson being by the highlighting a major issue in modern education. The system often kill creativity rather than nurtures. He points out that schools are primarily designed to meet economy needs rather than the development human potentially fully. Key point: education should focus on the cultivating individually talent and the creativity, not just conformity and standardization. The problem with the traditional education, Robinson explained how traditional school prioritized the subject like math and languages with neglecting arts and the creative subject. He called the hierarchy of subject the myth of the academic ability, which undervalues difference from the of form of the intelligence. Examples: a student struggle with the mathematics might be the exceptional in art of the design, but the school system often labels them as a less capable. Key insight: education should embrace multiple intelligence and recognize diverse talent. The importance of the creativity. Creativity, Robinson argues, is as important as literacy in a rapidly change world. Innovation and the creative thinking are the crucial skills. School often see mistake as failures, but mistakes are the essential for the learning and the innovation. Course. If you're not prepared to the wrong, you will never come up with anything original. Key insight: uh, nurturing the creativity required the creativity and environment when where students feel safe to experiment and fail, human potential and the passion. Robinson emphasizes that the education should help individually discover their passions and the unique talent. When people flow their passions, they are the more engaged, motivated, and likely to success. Example: famous innovators, artists, and the scientists often excellent because the first there is interested rather than the following a rigid education path. Key insight: unlocking potential requires personalized learning that respect each student's strengths. The role of the teacher: the teacher are the critical in shaping creative minds. Robinson argues educators to encourage curiosity, provide opportunities for the examples for explorations, and value creative expression equally with the academic achievement. Key insight: a teacher role should be more like a guide or mentor than a mere transmitters of knowledge. Culture and systematic changes need. Robinson argues that the society and the education system needs to undergo other regulation. This includes reducing emphasis on standardized testing, value art, and creative equally with the traditional subject, encouraging collaborations and critical thinking. Key insight: education should adapt to the demand of the 21st century, preparing students not just for the job but for life. Inspiration stories: Robinson shares examples of the students and the adult who flourished when give freedom to the when give to purpose the patients. Their stories highlight the transformating power on the education system, the prioritize creativity and individually. Key insight: real change in education happiness when the society trusts the
potential of the every learner. Conclusion. The talk conclusion with a call to action. Society must be revolutionization education to the unleash human potential. Robinson message is hopeful, emphasis that every child has unique talent waiting to be the discovered. Final thought: creativity is not optional. It's essential for the future of humanity. اردو میں اس کا ریویو یہ بتاتے ہیں کہ کین رابنسن اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ جدید تعلیمی نظام اکثر تحقیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. ان کے مطابق اسکول زیادہ تر اقتصادی ضروریات کے ڈیزائن کیے گئے ہیں، انسان کی مکمل صلاحیتوں کو نہیں پروان چڑھاتے ہیں. اہم نقطہ: تعلیم کو فرد کی صلاحیتوں اور تخلیقی سوچ کو بڑھانے پر فوکس کرنا چاہیے، صرف روایتی طریقہ کار بامعیار ٹیسٹ پر نہیں ہے. روایتی تعلیم کے مسائل: روبنسن بتاتے ہیں کہ اسکول اکثر ریاضی اور زبانوں کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ آرٹ اور تخلیقی مضامین کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس سے مختلف قسم کی ذہانت کو کم اہم سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم ریاضی میں کمزور ہے لیکن آرٹ میں ماہر ہے تو اسکول اسے کمزور سمجھتا ہے. اہم نکتہ: تعلیم کو مختلف ذہانتوں اور صلاحیتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. تخلیقی صلاحیتوں کی اہمیت: تخلیقیت بھی اتنی بھی اہم ہے جتنی خواندگی. روبنسن کہتے ہیں کہ غلطیاں تعلیمی اور تخلیقی عمل کا لازمی حصہ ہے. اقتباس: اگر غلط ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کبھی کچھ نیا ایجاد نہیں کر سکتے. اہم نکتہ اس کا یہ ہے کہ طلباء کو تجربہ کرنے اور غلطیوں سے سیکھنے کا محفوظ ماحول فراہم کرنا چاہیے. انسانی صلاحیتوں اور جذبہ: تعلیم کو فرد کی دلچسپی اور صلاحیتوں کو دریافت کرنے سے مدد کرنی چاہیے. جب لوگ اپنے شوق کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ متحرک اور کامیاب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے مشہور سائنسدان اور فنکار اپنی دلچسپی کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے. اہم نکتہ اس کا یہ ہے کہ ہر طالب علم کی طاقت دلچسپی کے مطابق تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اساتذہ کا کردار: اساتذہ تخلیقی ذہنوں کے نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. روبنسن کا کہنا ہے کہ اساتذہ کو تجسس کو فروغ دینا چاہیے اور تخلیقی اظہار کو برابر اہمیت دینی چاہیے. اہم نکتہ اس کا یہ ہے کہ استاد کی کردار صرف علم دینے والا نہیں ہے بلکہ رہنما اور معاون ہونا چاہیے. ثقافتی اور نظامی تبدیلیاں: تعلیم میں انقلاب کی ضرورت ہے جیسے کہ معیاری ٹیسٹنگ پر کم زور، آرٹس اور تخلیقی مضامین کو برابر اہمیت دینا چاہیے، تعاون اور تنقیدی سوچ کو فروغ دینا چاہیے. اہم نکتہ: 21ویں صدی کے مطابق تعلیم کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے تاکہ طلبہ زندگی کے لیے تیار ہو، صرف نوکری کے لیے نہیں. متاثر کن کہانیاں: روبنسن نے طلباء اور بالغ افراد کی مثالیں دی ہیں جنہوں نے آزادی کے ساتھ اپنے شوق کو اپنایا اور کامیابی حاصل کی. اہم نکتہ اس کا یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی تب آتی ہے جب ہر طالب علم کی صلاحیت پر بھروسہ کیا جاتا ہے. یہ تقریر کا اختتام اس بات پر زور دیتا ہے کہ تعلیم میں انقلاب کی ضرورت ہے تاکہ انسان سے تو آزاد ہو سکے. پیغام یہ ہے کہ ہر بچے میں منفرد دریافت ہونے کے منتظر ہے. اختتامی خیال: تخلیقی صلاحیت صرف اختتامی نہیں بلکہ انسانی مستقبل کے لیے ضروری ہے. تھینک یو، شکریہ آپ کا.